الہی بحق کے شاہ مرسلان شتابی ہو ظاہر امام زمان، الہی بحق کے جناب بطول نہ دل ہو مومنوں کے ہرگز ملول، الہی آمین ضرور رکھو۔ الہی بحق کے شاہ مرسلان شتابی ہو ظاہر امام زمان، الہی بحق کے جناب بطول نہ دل ہو مومنوں کے ہرگز ملول، الہی بحق کے علی مرتضیٰ پوری ہماری ہر التجا، الہی بحق کے جناب حسین ہو سر سبز دین خدا کا چمن، الہی بحق کے حسین شہید ہو مومن قہر دے روز عید، الہی بحق کے بیمار کربلا جو مومن ہیں بیمار پائیں شفا، الہی بحق کے باقر شاہ دین دکھا دے ہمیں کربلا کی زمین، الہی بحق کے صادق آل نبی الفت ہمیں دین سے ہر گھڑی، الہی بحق کے کاظم بحیا جو قیدی ہیں مومن انہیں کر رہا، الہی بحق کے جناب رضا ہمیں موت غربت سے مولا بچا، الہی بحق کے جناب تقی تمام ماتمی پائیں بڑی زندگی، الہی بحق کے جناب نکی رہے کشت امید ہر دم ہری، الہی بحق کے حسن عسکری نہ غالب ہو مومن پہ کوئی شکیق، الہی بحق کے مہدی دین پناہ مولا بخش دے ہمارے سارے گناہ، حل کیجئے مشکل ہماری اب دیر اسلم ہے، عباس علی آپ کو زینب کی قسم ہے، سماشتہ کر دے ہمارے دل کے چین کا، پروردگار عالم واسطہ خون حسین کا، بیر نبی و فاطمہ حسنین یا علی بخشو ہمیں سعادت دارین یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بآواز بلند صلوات۔ آج کی مجلس شہداء حسینیت کے لیے ہے، خالق کائنات بحق محمد و آل محمد السلام، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ضمیر حسین حیدری شہید اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مولا ان کو بلند درجات عطا فرمائے، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بآواز بلند صلوات۔ مجلس عزا ایک درس ہے، درس دینے والا اس انداز میں درس دے کہ سننے والے گھر جا کر اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ پڑھنے والے نے کیا پڑھا ہے۔ آج کی مجلس شہداء کے بلندی درجات کے لیے ہے، اور وہ شہید ہماری بخشش کا نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ شہید کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ دو بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سننا ہے، مہربانی کریں۔ دائیں کان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، یہ درس دے رہا ہوں۔ دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، 4 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ بچے کی ابتدا ہے درس لینے کی۔ کہا جاتا ہے نا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحت تک۔ ریاض چمر صاحب، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحت تک۔ اب ماں کی گود ہے، اس کے کان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ دائیں کان میں کیا کہا جا رہا ہے 4 مرتبہ؟ اللہ اکبر۔ اب 2 مرتبہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بولتے رہو بولتے رہو۔ کیا کہا جا رہا ہے 2 مرتبہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب 2 مرتبہ کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔
پھینکا جا رہا ہے اشہد ان امیر المومنین علی اللہ، پہلے کہا 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہا اشہد ان امیر المومنین علی اللہ۔ اب پیدا ہونے والا کوئی مولوی ہو، پیدا ہونے والا کوئی ذاکر ہو، پیدا ہونے والا کوئی سید ہو، پیدا ہونے والا کوئی غیر سید ہو، جو بھی پیدا ہوگا اس کے کان میں کہا جائے گا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ مستحبی ہے تو اذان میں کیوں کہہ رہے ہو؟ بچے کے کان میں تم اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہہ کر بتا رہے ہو۔ بچے یاد رکھنا، ہم نے تمہارے کان میں علی کی ولایت بتائی ہے، علی کی ولایت کا انکار نہ کرنا۔ یا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہی ہے کامیابی، حی علی خیر العمل۔ یہ بچے کو ہم درس دے رہے ہیں کہ بچہ یاد رکھ، یہی قبر میں تم پر سوال ہوگا۔ علی کی ولایت کو مستحب نہ سمجھنا، واجب سمجھنا۔ علی کی ولایت کے بغیر نہ تمہارے کان میں اذان مکمل ہے، نہ اقامت مکمل ہے۔ جب تک تلقین نہیں تمہاری پڑھی جائے گی تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں بچوں کے کانوں میں ولایت کا اعلان کیا گیا تھا اور ان بچوں نے نبھائی ہے ولایت۔ بس کی سمجھ آئی؟ اور ایک بات کہہ دوں، یاد رکھو تلقین اسے فائدہ دیتی ہے۔ تلقین نے کیا ہے؟ ممبر پر سکلیر سوالی صاحب تشریف فرما ہے، مولوی اصغر صاحب بھی ہیں، بہجات چمن ہے۔ اسماء فہم حل انت علی العہد الذی فرضتنا علیہ من شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وسید النبیین خاتم النبیین امام النصف رضی اللہ تعالی علی العالمین۔ ان کی اطاعت عالمین پر فرض ہے، مستحب نہیں۔ خدا کے لیے بولو، تم تلقین میں کہہ رہے ہو ان کی اطاعت عالمین پر فرض ہے، مستحب نہیں۔ جب تلقین میں کہہ رہے ہو مستحب ہے، جب تلقین میں 14 کی ولایت پڑھتے ہو، جنازے میں 14 کی ولایت پڑھتے ہو، تو نماز میں 14 کی ولایت کا کیوں نہیں گلا کر رہے؟ کیونکہ یہ دونوں بچے میرے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے یہاں ذوالفقار بیٹھا یہاں ضمیر بیٹھا ہے۔ ان دونوں کا بچپنا میرے سامنے گزرا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ عصر کی، یہ شاہ صاحب داد میں نے آپ سے لے لی ہے۔ سورہ عصر کہ شاہ صاحب 14 کلمے ہیں۔ کتنے کلمے ہیں؟ 14 کلمے ہیں۔ سورہ عصر کے 14 کلمے ہیں۔ اس کے حروف کتنے ہیں؟ 68 حروف ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ گاٹے میں ہے جو 14 سے دور ہے، وہ گاٹے میں ہے جو 14 سے دور ہے۔ یہاں 14 دو مرتبہ آیا ہے، ایک تو اس کے کلمے 14 ہیں، دوسرے اس کے حروف 68 ہیں۔ 8 اور 6 کو جمع کرو تو 14 بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا والعصر، مجھے عصر کی قسم،
اللہ نے کہا مجھے عصر کی قسم، یہ تقریر میں نے کئی بار کی ہے، یہ مجھے مضمون پسند ہے۔ اللہ نے کہا مجھے عصر کی قسم، عصر سے پہلے ہے ظہر، ظہر کے بعد ہے عصر، عصر کے بعد ہے مغرب، مغرب کے بعد ہے عشاء، عشاء کے بعد ہے فجر۔ اللہ نے دو نمازوں کی قسمیں اٹھائی ہیں جو نظر آ رہی ہیں 5 ہی، لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں۔ اللہ نے کہا والعصر۔ اب معصوم پر سوال کیا گیا مولا آپ یہ بتائیں کہ ان سے مراد کیا ہے؟ معصوم نے شاہ فرمایا ان کے باطنی نام کیا ہے؟ باطنی نام اور ہوتے ہیں، ظاہری نام اور ہوتے ہیں۔ بولو خدا کے لیے بولو۔ اب ظہر کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الظہر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ظہر کا انکار کیا اس نے رسول کا انکار کیا، جس نے ظہر کا انکار کیا اس نے رسول کا انکار کیا۔ صلاۃ العصر ہوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جس نے عصر کا انکار کیا اس نے علی کا انکار کیا۔ عصر بھی پڑھتے ہو نماز میں، علی بھی نہیں پڑھتے۔ صلاۃ العصر ہوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عصر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلاۃ المغرب ہے یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مغرب کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ صلاۃ العشاء ہو الحسن مجتبی علیہ السلام، عشاء کا نام حسن مجتبی ہے۔ صلاۃ الفجر ہو الحسین علیہ السلام، فجر کا نام حسین ہے، فجر کا نام حسین ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کی قسم وہ گاٹے میں ہے جو علی سے دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کی قسم وہ گاٹے میں ہے جو علی سے دور ہے۔ شاہ صاحب آگے کیا ہے؟ آؤ دیکھو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو گاٹے میں نہیں وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انسان گاٹے میں ہے۔ چلو میں بتاؤں گاٹے میں کون ہے؟ جس نے اللہ کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے، جس نے محمد کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے، جس نے فاطمہ الزہرا کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے، جس نے علی علیہ السلام کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے، جس نے حسن علیہ السلام کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے، جس نے حسین علیہ السلام کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے، جس نے زین العابدین کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے، جس نے باقر العلوم کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ تو بھی نعرہ مروا، بچے نہیں مروانا، نعرہ مروا، بس اتنے جو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، آپ ہی کو بولی رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے واجب۔ جس نے لا الہ کا انکار، لا الہ الا اللہ کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے علی ولی اللہ کا جہاں بھی انکار کیا، اللہ کہتا ہے جب محمد رسول اللہ کہو فلیقل فوراً کہو علی ولی اللہ۔ جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے خاتون جنت کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے حسن مجتبی کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے حسین علیہ السلام کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے زین العابدین کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے باقر العلوم علم نبیین کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے سابق آل محمد کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے موسیٰ کاظم کا انکار کیا وہ گاٹے میں ہے۔ جس نے والی خراسان کا انکار کیا
وہ گاٹے میں ہے جس نے محمد تقی کا انکار کیا، وہ گاٹے میں ہے جس نے علی نقی کا انکار کیا، وہ گاٹے میں ہے جس نے حسن عسکری کا انکار کیا، وہ گاٹے میں ہے جس نے حجت القائم کا انکار کیا، وہ گاٹے میں ہے۔ بات غور سے سننا، قرآن کی صورتیں ہیں 114، ایک سورت کا انکار، مکمل قرآن کا انکار۔ اب جس نے علی ولی اللہ کا جہاں بھی انکار کیا اس نے 14 کا انکار کیا۔ شاہ صاحب وہ شہید میرے سامنے ہیں، حقیقت بات ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے 14 کا انکار کیا۔ آؤ وہ گاٹے میں کون نہیں جس نے نبی کا اقرار کیا، وہ گاٹے میں ہے۔ جسے 14 کا اقرار کیا وہ نفع میں ہے، وہ نفع میں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحب ایمان ہے وہ گاٹے میں نہیں۔ صاحب ایمان اس وقت تک مکمل ہو سکتا ہی نہیں۔ اور دیکھو میری آواز دور تک جا رہی ہے، قرآن میں جہاں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کہہ رہا ہے اے علی والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو علی والے ہیں۔ اس کی میں دعا پڑھ سکتا ہوں، سنو غور سے، دعائے معرفت امام زمانہ، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم، تو بھی نعرہ مروایا کر کل ایمان نعرہ یار سکلائن میرا پتر ہے لیکن ذاکر مولوی نعرہ مارنے سمجھو بیمار ہے۔ اپنی باری کہندے نے بول دے نہیں لیکن ایک جدوں کوئی ہور پڑے نا یہ سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہوں نے شفا دے۔ نعرہ حیدری یار اللہم نعرہ حیدری یار۔ شاہ صاحب دعائے معرفت امام زمانہ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا بچہ ہوں۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اے اللہ تو اپنی معرفت کرا، اپنی پہچان کرا۔ لم اعرف رسولک، اے اللہ اگر تیری معرفت ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت ہوگی۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اے اللہ تو اپنے رسول کی معرفت کرا۔ اے اللہ تو اپنے رسول کی معرفت کرا۔ اگر تیرے رسول کی معرفت ہوگی تو تیری حجت کی معرفت ہوگی۔ سکلیں تیری حجت کی معرفت، صاحب مطالعہ میں تیری حجت کی معرفت ہوگی۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضلالت عن دینی، بارے لہا اپنی حجت کی معرفت کرا تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں۔ بات غور سنا، گمراہی سے بچ جائیں۔ ثابت یہ ہوا جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحب ایمان ہے وہ گاٹے میں نہیں۔ اسی پر میں مختصر کروں گا کہ شاہ صاحب ناظم ممبر ہے، میں بچہ ہوں، سادات کے ہم بچے ہیں، سادات چھوٹے بھی ہوں تو ہم بھی ہم ان کے بچے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحب ایمان ہے وہ گاٹے میں نہیں۔ صاحب ایمان اس وقت تک مکمل ہو سکتا ہی نہیں جب کہ 14 کی بلا پر یقین نہ رکھے۔
14 کی ولا کو پر یقین رکھے، 14 کی ولا کو مستحب نہ سمجھے، 14 کی ولا کو مستحب نہ سمجھے۔ اگر محمد صلی اللہ کی ولا واجب ہے تو علی کی ولا بھی واجب ہے۔ اگر محمد صلی اللہ کے نام لینے سے تمہاری نماز باطل ہوتی ہے تو پھر علی کے نام سے بھی باطل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، محمد صلی اللہ کے نام لینے سے نماز قائم ہوتی ہے اور علی کی وجہ سے بھی نماز مکمل ہوتی ہے۔ الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہے وہ کاٹے میں نہیں۔ اس پر میں مکمل کر دوں، مختصر کر دوں تاکہ شاہ صاحب مجھے میں اشارہ نہ کر دے۔ مولا علی علیہ السلام 4 بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر تیار، علی علیہ السلام۔ میں درس دے رہا ہوں، بات یار ہے۔ شاہ صاحب کان میں اذان، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، دائیں میں اذان، یہ اسی پر میں مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اب مولا علی علیہ السلام مدائن میں آئے۔ علی علیہ السلام 4 بھائی ہیں، طالب، عقیل، جعفر تیار، علی علیہ السلام۔ جعفر تیار کے ساتھ ابن ابی طالب نہیں ہے، عقیل کے ساتھ ابن ابی طالب بولو۔ جب علی علیہ السلام کا آپ نام لیتے ہیں فوراً کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، فوراً کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے علی ابو طالب کا بیٹا ہے، علی خدا بھی نہیں، رب بھی نہیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ جناب، بڑی مہربانی، مولا آپ کو اجر دے، بڑی مہربانی۔ علی ابن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا ہے۔ علی علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، بلکہ نبی نے یہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ علی کا جابی نام لو، کہو علی ابن ابی طالب۔ علی علیہ السلام مدائن میں آئے، وہاں ایک بہت بڑا ایوان ہے، قلعہ ہے، بستی کا نام ہے، یہ روایت ہے عمار صاباتی سے۔ کیا نام ہے؟ عمار صاباتی، سین الف با الف تو یہ عمار صاباتی سے روایت ہے۔ شاہ صاحب یہ مولا علی علیہ السلام اس قلعہ میں آئے۔ نجومی کے بیٹے کا نام ہے ولف۔ سکلین میں 2 چیزیں پڑھتا ہوں، یا علامہ مرید کاظم نصفی پڑھتا ہوں، یا میں جو آنکھوں سے خود پڑھا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب میں حوالہ دے رہا ہوں، 2 آدمیوں کو پڑھتا ہوں، یا علامہ مرید کاظم نصفی اعلیٰ مقام کو پڑھتا ہوں۔ مولا ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، مولا میری آپا کو بلندی درجات عطا فرمائے، جن کی وجہ سے میں شہر میں استاد ہوں۔ اب مولا علی علیہ السلام وہاں ہے، وہ نجومی مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اب وہ قلعے کی بستی والے بھی ساتھ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ولف سے کہا کہ اس قلعے کی اتنی اینٹیں ہیں، اس کمرے میں فلاں رہا، فلاں بادشاہ رہا، فلاں رہا۔ وہ کہتا ہے مولا ایسا ہے جیسے یہ قلعہ آپ نے بنوایا ہے، قلعہ آپ نے بنوایا ہے۔ بات رہے علی ابن ابی طالب، بات یاد ہے۔ علی علیہ السلام نے جناب کمبر کو بلایا، کمبر آیا۔ وہاں شاہ صاحب یہ کھوپڑی ہے سر کی، سر نہیں، یہ کھوپڑی ہے۔ علی علیہ السلام نے کمبر سے کہا یہ کھوپڑی اٹھاؤ، کھوپڑی اٹھائی۔ مقداد کو کہا کہ پانی لاؤ، وہ پانی لایا۔ علی علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو پانی میں رکھا۔ اب اس کھوپڑی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب، صدا دیا، صدا دیا۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔
جب کھوپڑی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تو جو وہ قلعہ میں مولا کے ساتھ تھے وہ بھٹک گئے. کسی نے کہا اللہ، کسی نے کہا اللہ کا بیٹا. علی علیہ السلام نے کہا بدبختو خبردار، مجھے اللہ نہ کہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تو محمد کا عبد ہوں، بلکہ ابو طالب کا عبد ہوں. میں تو محمد کا عبد ہوں، خبردار مجھے اللہ نہ کہو، میں تو محمد کا عبد ہوں. اب وہ لوگ نعرہ لگاتے ہوئے اپنی بستی میں رہے. کسی نے کہا اللہ کہا، کسی نے اللہ کا بیٹا کہا. اب علماء آئے اپنا لباس پہن کر امام ابا بحقیقت بات ہے. علماء حق نے ہمیشہ محمد و آل محمد کی مشن کی وکالت کی ہے. کوئی بھی دور ہو، یہ ان علماء کی وجہ سے ہم یہ جو سب کچھ پڑھ رہے ہیں. خیر، اب علماء نے امامے لیے سر پہ آئے، کہا یا علی ہمارا سلام. کہا وعلیکم السلام. کہا مولا آپ کے آنے کی خوشی ہوئی، لیکن لوگ آپ کے آنے کی وجہ سے توحید سے دور ہوئے، توحید سے دور ہوئے. علی علیہ السلام نے کہا کمبر جی وارث سے ممبر، بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کے نعرہ لگاؤ ایھا الناس النظر الی وجہ علی العبادہ. کمبر وہاں جا کے نعرہ لگا دو علی کا چہرے دیکھنا عبادت. یہ اس لیے کہا اللہ کا چہرہ نہیں ہوتا. النظر الی وجہ علی العبادہ. کمبر جا کر نعرہ لگا دو ایھا الناس الذکر علی العبادہ. علی کا ذکر کرنا مستحب نہیں، عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا مستحب نہیں، عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا مستحب نہیں ہے، سمجھو خدا کے لیے. علی کا ذکر کرنا مستحب نہیں، عبادت ہے. جا کر کمبر کہو حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا عبادت ہے. آج کمبر آیا، کمبر نے وہاں نعرہ لگایا، لوگ دوڑتے ہوئے. اب کمبر نے کہا تمہیں مولا علی ابن ابی طالب بلا رہے ہیں. تمہیں مولا، میں بڑی شاہ صاحب میں توحید پڑھ رہا ہوں. علی علیہ السلام نے توحید کو بچایا ہے، توحید پر خرچ ہی مولا گویا. اب لوگ دوڑتے ہوئے آئے. علی علیہ السلام نے کہا جو مجھے اللہ کہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. لوگوں نے کر دیا. کہا جو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. علی علیہ السلام کا خبردار بدبخت کو یاد رکھو، نہ میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، محمد صلی اللہ کا میں عبد ہوں. یاد رکھو مجھے میری شہادت ہے. شہادت اس کی ہوتی ہے جو اللہ کا عبد ہوتا ہے، اللہ کی شہادت نہیں ہوتی. ہم تابوت اٹھاتے ہیں، ثابت ہوا تابوت ہم مولا علی کا اٹھاتے ہیں. شاہ صاحب ٹھیک ہے جی، ہم تابوت مولا علی علیہ السلام کا اٹھاتے ہیں. علی علیہ السلام نے کہا اچھا اپنے لیے لکڑیاں چن کر لاؤ. شاہ صاحب اپنے لیے لکڑیاں، وہ لوگ اپنے لیے لکڑیاں چن کر لائے، اکٹھے کی، ڈھیر ہوا. علی علیہ السلام نے ایک سے کہا، ایک مولوی صاحب سے، اس کو آگ کو روشن کر. لکڑیاں شاہ صاحب پن، آگ روشن ہو گئی، لکڑیاں جل گئی، کولے بن گئے. علی علیہ السلام نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے علی کو اللہ کہا یا علی کو رب کہا یا اللہ کا بیٹا کہا. علی علیہ السلام نے کہا یاد رکھو مجھے اللہ نہ کہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہو، یہ میری توہین ہے، یہ میری توہین ہے. جس کو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، میرے قائم بیٹے کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے. علی علیہ السلام نے کہا اس آگ میں کود جاؤ. وہ لوگ، ان کو پھینکا نہیں گیا، وہ ایسے ہے جیسے ماتمی اب ہلکے میں آتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماتمی ہلکے میں آتا ہے. اب وہ آئے، آگ جا کر راکھ ہو گئی. علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ راکھ لو، ہوا میں اڑا دو، پانی میں بہا دو. وہ جل گئے، راکھ ہو گئے.
اب امام مطمئن کہا انہوں نے جو کیا تھا ان کو مل گیا. شاہ صاحب غور سے سننا. اب چند دن ہوئے وہی لوگ جنہوں نے کہا تھا علی حق ہے، جنہوں نے کہا تھا علی حق ہے، کیونکہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، وہ دوڑتے ہوئے ہیں. کہا یا علی غضب ہوا. وہ لوگ تو پھر زندہ ہیں، وہ اپنے محلے میں ندا دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے النظر الی وجہ علی عبادہ، الذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ. علی علیہ السلام نے کہا میرا کام تھا جلانا، اب اللہ جانے وہ جانے. علی علیہ السلام نے کہا یاد رکھو کبھی بھی میری ولایت کو مستحب نہ سمجھو، اللہ کی ولایت واجب ہے تو کعبہ کی ولایت واجب ہے. بی بی پاک سلام اللہ علیہا بابا کی شہادت کے بعد پریشان تھے کہ مجھے مدینے والے فرصت دینے نہیں آ رہے. کوئی فرصت دینے نہ آتا بلکہ کہتے یا علی آپ بطول سے روکو، بطول روتی بہت ہے. علی علیہ السلام نے کہا وہ رسول کی بیٹی ہے، وہ شریعت کی مالکہ ہے، وہ بہتر جانتی ہے، اس کی آواز تو بلند نہیں ہوتی. کہا یاری آواز بلند نہیں ہوتی، اتنا ہے جب بی بی روتی ہے تو مدینہ کو زلزلہ آ جاتا ہے، مدینہ کو زلزلہ آ جاتا ہے. بی بی پاک نے کہا یا علی چاچا سلمان کو بلاؤ، میں نے ان سے ایک راز کی بات کرنی ہے. چچا سلمان کو بلاؤ، میں نے راز کی بات کرنی ہے. جناب سلمان آئے، خدا جانے وہ کیا پڑھتا ہے، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں. پر اب جب سلمان آئے تو بی بی پاک نے کہا سلمان 4 مستور آئی ہیں جنہوں نے مجھے بابا کا قرصہ دیا ہے، بغل گیر ہو کر میرے ساتھ روئی ہیں. میں نے کہا تم نہ مدینے والی ہو، نہ مکے والی ہو، نہ آسمانی مخلوق ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم 4 صحابہ کے لیے جنت میں ان کی تسکین ہے. 4 صحابہ کے لیے جنت میں تسکین ہے. یہ 4 صحابہ وہ ہیں جو بی بی پاک کے جنازہ میں شامل ہوئے. کہا وہ کون تھی؟ کہا میں نے ایک سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سلمہ ہے، میں سلمان محمدی کے لیے جنت میں تسکین ہوں. میرا نام عمارہ ہے، میں عمار بن یاسر کے لیے جنت میں تسکین ہوں. میرا نام مقدودہ ہے، میں مقدار کے لیے جنت میں تسکین ہوں. میرا نام ذرہ ہے، میں ابو ذر کے لیے ہوں. بی بی پاک نے یہاں رکھو تم جنت میں ان کی تسکین ہو. میں بطول وہ ہوں کہ جو علی کے لیے دنیا میں بھی تسکین تھی، میں آخرت میں بھی تسکین تھی. ہمیں کوئی کو باتیں لاتی ہیں، ماں کا دربار میں جانا، بیٹی کا شام کے بازار میں جانا، کجا زینب، کجا شام، کجا زینب، کجا شرابی کا دربار. اللہ رحمۃ اللہ ہے.